من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حاضرین جمعہ، میرے دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور بیش بہا درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص کائنات کے آخری نبی تاجدار بطحا سید کون و مکان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کسی خاص دن کو متعین کرنا، کسی رات کو عبادت کے لیے تعین کرنا، یہ شریعت اسلامیہ کی روح سے درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو دن اور رات بنائے ہیں، ان میں چند اوقات جن میں ہم اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے لیے کوئی خاص رات متعین کرنا اور اس میں عبادت کرنا اور اس کے بعد عبادت سے غفلت برتنا، یہ شریعت اسلامیہ کی روح سے نہایت ہی مذموم صفت قرار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ جو رجب اور رمضان المبارک کے درمیان مہینہ ہے، یہ اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ اس مہینے سے بہت سارے لوگ غافل رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ اور رمضان، چونکہ سوچتے ہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی عبادت کرنی چاہیے، اس وجہ سے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان المعظم کے مہینے کا خاص طور سے اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان سے پہلے کی جو تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، تمام اعمال خیر کو انجام دینے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے ساتھی ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، جب آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اکثر ہی آپ کی سواری پر آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ تو بتلائیے کہ آپ اس شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارے اور آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بارگاہ الہی میں ہمارے اور آپ کے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ اس شعبان المعظم کی مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے منزہ، پاک و صاف تھے، آپ سے گناہوں کا صدور نہیں ہوا، آپ سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ خواہش تھی، یہ خواہش رہتی تھی کہ جب اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ رمضان شعبان کے مہینے میں، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، آج اس کی 12 تاریخ شعبان المعظم کی، ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے اور یہ غور کرے کہ ہم کتنی نیکیوں میں سبقت کر رہے ہیں، ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ شعبان المعظم کا مہینہ غفلتوں کا مہینہ نہیں ہے، سستی و کاہلی کا مہینہ نہیں ہے۔ عبادت تو سال کے پورے دنوں میں جو اوقات مقررہ ہیں ان میں عبادت کرنی ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بہت ہی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت میں اور ہی زیادہ تیزی پیدا ہو جاتی تھی۔ اور شعبان المعظم کے مہینے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 15ویں شعبان کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، احادیث نبویہ کے سارے ذخائر کو اگر آپ الٹ ڈالیے، اس کو پڑھیے، تو آپ کو کہیں بھی یہ روایت نہیں ملے گی کہ شعبان المعظم کی 15ویں شعبان کو شب بیداری کرنے کا حکم ہے۔ جتنی بھی روایتیں ہیں، ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور اس کے تعلق سے محدثین نے یہی بیان کیا ہے کہ جتنی بھی روایتیں سب ضعیف ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر شعبان المعظم کی 15ویں رات کو عبادت کرنے کے لیے خاص کرنا اگر اسلام کا حکم ہوتا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ راتیں آئی تھیں یا نہیں آئی تھیں؟ آئی تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں یہ راتیں آئی تھیں یا نہیں آئی تھیں؟ آئی تھیں۔ لیکن آپ پوری تاریخ کو دیکھ دیجئے، تاریخ اسلام کو پڑھیں گے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو کہیں پر بھی آپ کی حدیث نہیں ملے گی، اور کہیں میں بھی کوئی بھی روایت نہیں مل سکتی ہے کہ عبادت کرنے کا اس طریقے سے خاص اہتمام کیا گیا ہو۔ میرے بھائیوں و دوستو، اسلام اور اسلام کے اندر جو عبادتیں ہیں اس کو ایک خاص اہمیت اور مقام حاصل ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی آدمی پوری زندگی یا پورے سال تک کے اللہ کی عبادت سے غافل رہے اور ایک رات میں ان ساری عبادتوں کو انجام دے۔ اس شعبان کی رات میں، 15ویں شعبان کی رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، ہمارے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھائی وہ قضائے عمری کا اہتمام کرتے ہیں، پورے سال تک کے عبادتوں سے غافل رہے، 5 وقتہ نمازوں سے سستی اور غفلت کرتے رہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شعبان المعظم کی رات میں عبادت کر کے ان عبادتوں کا حق ادا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکہف کے آخری آیت میں ارشاد فرمایا، جو آخری صفحہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو لوگ ان عبادتوں کو انجام دیتے ہیں جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یاد رکھنا چاہیے قرآن مقدس کی آیت کریمہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کی ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی۔ الذین ضل سعیہم، ان کی کوشش بیکار ہو جائے گی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ لوگ اس کو بہت اچھا گمان کرتے ہیں، بہت اچھی نیکی سمجھتے ہیں، ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی عبادت وہی مقبول ہوگی جس پر اللہ رب العالمین کی جانب سے اجازت ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر ثبت کر دیا ہو، وہی عبادت ہمارے لیے قابل قبول ہوگی۔ آپ 1000 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت نہیں ملتی تو ہماری ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں دوستوں، اور پھر شعبان المعظم کی جب 15ویں شعبان آتی ہے، رات آتی ہے،
اس سے پہلے ہی مسجدوں کو رونق دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے لائٹنگ کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے چراغوں کے ذریعے سے اس کو مزین کیا جاتا ہے، اور اس رات میں ایسی ایسی بدعتوں کو ایجاد کیا جاتا ہے اور ایسے ایسے خرافات کام کیے جاتے ہیں جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو سورۃ الدخان کی آیت کریمہ ہے، وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ آیت کریمہ کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور بابرکت رات سے مراد ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہی شعبان کی 15ویں رات بابرکت رات ہے میرے بھائیو دوستو۔ اور قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم کی دلیلیں ایک دوسرے آیتیں بھی اس کی دلیل میں مضبوطی پیدا کرتی ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے، پوری دنیا جانتی ہے، جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ہدایت کی نیت سے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان کے مقدس مہینے میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اور ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اور بغل میں حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بھی لیٹی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں اٹھے اور بقیع قبرستان جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے وہاں پر گئے، اور آپ کے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیچھے پیچھے گئیں۔ ان کو یہ شک تھا اور شبہ ہوا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیگر ازواج مطہرات کے پاس گئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے پیچھے اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کے اندر گئے اور ان تمام لوگوں کی حق میں دعائیں مغفرت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات کر چکے تھے، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے گھر میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھوڑا پہلے آ کے پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کو دیکھا تو دھک دھک آواز آ رہی تھی پیدل چلنے کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا کیفیت ہے تمہاری؟ کہا کہ میں آپ کے پیچھے جا رہی تھی، مجھے شک ہوا کہ شاید آپ کسی بیوی کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم مجھے خیانت دار سمجھتی ہو؟ میں خیانت کر سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو بقیع کے اندر گیا تھا ان لوگوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کے لیے۔ اور جو دلیل پیش کرتے ہیں یہ واقعہ صحیح ہے، لیکن جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شعبان تھی کہ رات تھی، میرے بھائیوں دوستو یہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے کہ احادیث نبویہ کے اندر جہاں یہ واقعہ مذکور ہے وہاں پر شعبان کے مہینے کے ساتھ تعین نہیں کیا گیا ہے، خاص نہیں کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس پورے مہینے کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 15 شعبان سے پہلے کے جو ایام ہیں ان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمارے وہ بھائی جو ان راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، اور جس طریقے سے عبادت اگر کرنی چاہیے اس طریقے سے عبادت کا حق نہیں کرتے ہیں، ہوٹلوں پر چائے نوشی کر رہے ہیں، سگریٹ کے کش لگا رہے ہیں، اور بائک سے جا کر کے لوگوں کی نیندوں میں خلل پیدا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ سے نہیں ہیں۔ شریعت اسلامیہ امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ عبادت اگر کر رہے ہیں تو اس میں شانتی ہونی چاہیے، ان میں گریہ وزاری ہونی چاہیے، اس میں یکسوئی ہونی چاہیے، لیکن یکسوئی کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، یہ ان کی شب بیداری کا طرز اور طریقہ ہوتا ہے، یہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اسلام کا بتایا وہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے من گڑت حدیثیں ہیں، اور ساری کی ساری حدیثیں وہ ضعیف ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، جو لوگ قضائے عمری اس رات میں پڑھتے ہیں
انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ عبادت اور نماز یہ پوری زندگی کے جب تک عقل اور ہوش و حواس انسان کا برقرار ہے تب تک 5 وقتہ نماز ہر مومن بندے پر، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں ایک ہی رات میں پورے سال کی عبادت کا حق ادا کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز کی اہمیت اس قدر ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنان اسلام کے نرغے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رفقا، آپ کے صحابہ پھنسے ہوئے تھے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ان ظالموں نے، ان دشمنوں نے ہماری عصر کی نماز کو وقت پر پڑھنے نہیں دیا۔ دشمنوں کے نرغے میں مسلمان ایسے پھنسے ہوئے تھے کہ لڑائی کرتے کرتے مغرب کا وقت ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے بھی عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا اور موقع نہیں ملا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ کہہ رہے ہیں ایک وقت کی نماز چھوٹنے کی وجہ سے کہ میں ہلاک ہو گیا، اور آج پوری امت مسلمہ پورے سال نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم محبت رسول کا حق ادا کرتے ہیں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہمیں اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نماز سے اس قدر محبت ان کی تھی کہ جب ابو لولو فیروز نامی نے آپ کو نماز کی حالت میں نماز فجر میں خنجر سے حملہ کیا، عین اس وقت پر جب آپ مسجد نبوی میں مصلی پر امامت فرما رہے تھے، خنجر سے ابو لولو فیروز نامی نے حملہ کر دیا، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے، اور 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ ان ایام کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کی وجھڑیاں آپ کے پیٹ سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور خون جسم سے نکل رہا تھا، فجر کا وقت تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے نماز کے انتظار میں کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی آئے اور کہا کہ اے عمر بن خطاب، کیا آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا کہ نہیں، نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ فوراً جھٹک اٹھے اور وضو کر کے پھر نماز کا اہتمام کیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ہونے کی بشارت دی تھی، اور یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں جن 10 خوش نصیبوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک تھے۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ نماز کی کس قدر فکر رہتی تھی۔ میرے بھائیوں و دوستوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی خاص دن متعین یا رات متعین کرنا نہیں ہے۔ صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں 5 راتوں کی عبادت کرنے کا تعین کیا گیا، حکم دیا گیا ہے، وہ بھی طاق راتوں میں عبادت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اس شعبان المعظم کے مہینے میں بہت ساری بدعتوں کو جنم دیا جاتا ہے، بہت ساری بدعتیں ایجاد کی جاتی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے وہ علماء کرام جو ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، امت کے ان بھولے بھالے مسلمانوں کو، امت کے ان بھولے بھالے نوجوانوں کو ذرا بھی منع نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، قبروں کی زیارت کرنا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ قبرستان کی زیارت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے، لیکن کسی خاص رات کو، کسی خاص دن کو صرف قبرستان جانا یہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان کی زیارت کرو، تمہیں موت یاد آئے گی، دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرو گے، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی خشیت تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ لیکن آپ جا کر دیکھیے قبرستان میں جو منظر ہوتا ہے، جو ماحول ہوتا ہے، وہاں دنیا غالب نظر آتی ہے۔ آخرت کا ڈر اور آخرت کی فکر کسی کے دل میں
پیوست نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ شعبان المعظم کا مہینہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا تو میرے رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے ہوتے تھے، میں ان مہینوں میں، شعبان کے مہینوں میں ان روزوں کی قضا کرتی تھی، ان روزوں کو مکمل کرتی تھی، پوری کرتی تھی، ان روزوں کو پورا کرتی تھی۔ میرے بھائیو دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، لیکن جو خاص رات متعین کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیا یا ایسا عمل انجام دیا جس پر ہماری جانب سے ہماری شریعت کی مہر نہیں لگی ہے، تو اس کا وہ عمل مردود ہوگا اور اس کا وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس شعبان المعظم کی جو ایام بچے ہیں 15 سے پہلے، ان میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کسی بھی وقت میں جو مکروہ وقت نہ ہو، صدقہ و خیرات کرنی چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے، اپنے پروردگار عالم کو راضی رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم نے پورے سال تک کے جو کارکردگی کی ہے، اس کارکردگی کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، تو کم از کم جب اللہ کے حضور ہمارے اعمال پیش کیے جائیں تو کم سے کم ہم نیکیوں سے ہمارا پورا وجود نیکیوں سے بھرا ہونا چاہیے۔ ہم ایسا عمل کر کے جائیں کہ اللہ کے حضور جب پیش کیا جائے تو ہم خیر کے کاموں میں ملوث نظر آئیں، خیر کے کاموں میں ہم اپنے آپ کو مشغول کرتا ہوا نظر آئیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ساری عبادتیں اور یہ ساری نیکیاں ہمیں اور آپ کو انجام دینی چاہیے، اور تمام چیزوں سے، خرافات سے اور تمام منکرات سے اپنے آپ کو بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس شعبان المعظم کے مہینے میں حلوہ خوری بھی کی جاتی ہے، حلوہ کھاتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو سامنے جو 2 دانت تھے، وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اور جنگ احد شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یہ لوگ شعبان کے مہینے میں حلوہ کھاتے ہیں۔ تو شریعت اس چیز کا نام ہے جس میں ساری دلیلیں میچ کھاتی ہوئیں ایک دوسرے سے۔ اب اگر کسی آدمی کا یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے شوال میں، جو رمضان کے بعد مہینہ آتا ہے، اور 2 مہینہ پہلے ہی حلوہ کھانا شروع کر دے اور دلیل پیش کرتے کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، وہ تو ایک حادثی واقعہ پیش آ گیا تھا، حادثہ ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں پیٹ کے پجاری علماء کرام کی دین ہے، ان ساری چیزوں سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی بھائیوں کو، تمام مسلمان عالم کو دین کی صحیح معرفت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی تو غیب سے مدد فرما دے، جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو اللہ نور سے منور کر دے۔